قریب قریب آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو دقت نہ ہو. سب لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں اور جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں کو دقت ہوتی ہے. اس لیے پہلے سب کو پہلے پورا کرے، اس کے بعد میں اس ترتیب سے ان کو بہتر ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. وقال تعالى في موضع آخر. حاضرین جمعہ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور امت اسلامیہ کے ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے. مالہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کی توصیف کے بعد آج کا جو ہمارا خطبہ ہے وہ یہ کہ پردہ کے احکام اور بے پردگی کے اسباب کیا ہیں. تقریباً 2-2.5 مہینے سے سوشل میڈیا پر یہ بات بحث موضوع بنا ہوا ہے کہ ہم جس ملک کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. کوئی کسی دھرم کا ماننے والا ہے تو کوئی کسی دھرم کا ماننے والا ہے، اور اسی کو جمہوری ملک بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں ہر طرح کے لوگ اپنے حقوق کے ساتھ اپنے مطالبات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لیں. کسی کو ڈیموکریسی یا جمہوری ملک بھی کہا جاتا ہے. لیکن آج کچھ مسئلہ ہی کچھ الگ ہی جو ہے نقشہ بدل گیا ہے ہمارے ہندوستان کا، اور یہ باتیں آئے دن نئی کوئی چیزیں اعلان ہو رہی ہے، نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ مناسب ہے کہ ہم بھی اسی کے ساتھ ہمارا بھی رویہ
مسئلہ یہ تھا کہ کچھ طلبات جو حجاب پہن کر کے اپنے کالج کے اندر جاتی ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے. یہ کسی دوسرے ملک کی بات نہیں بلکہ اسی ملک کا بات ہے. اور ان کو روکنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مسئلہ بھی کھڑا کیا جاتا ہے. اور وہاں کے جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ اعلان کر دیتی ہے کہ کوئی بھی طلبہ کوئی بھی بچی نقاب پہن کر کے اپنے کالج کے اندر نہیں جا سکتی. اس طرح کا یہ چیز اپنے ہندوستان کے اندر، جس ہندوستان کو سب سے زیادہ مسلمانوں نے سیچا، سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک آج سے تقریباً 71 سال پہلے یہ کسی اور کی یہاں پر حکومت تھی، جن کے ہاتھوں تلے ہم لوگ دبے ہوئے تھے، جن کے پیروں تلے ہم لوگ دبے ہوئے تھے. اور ہم سب اس شخص کی غلامی کرتے تھے، وہ جو چاہتا تھا وہ کراتا تھا. لیکن یہ آندولن اور یہ انقلاب تقریباً بہت سے لوگوں نے شروع ہی سے بھاگ لیا تھا اور جان لیا تھا. لیکن دھیرے دھیرے چل کر کے ایک وقت آیا کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا. اور پھر اس آزاد فضا میں ہم لوگ اپنی آزاد والی زندگی گزار رہے تھے. لیکن عنقریب ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی جو ہے حکومت کے ماتحت ہم لوگ آ چکے ہیں جہاں نہ ہماری جان محفوظ ہے نہ ہماری مال محفوظ ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بیدار ہوں، وہ اپنے اسلام کے تئیں اور اپنے مذہب کے تئیں کچھ بھی ان کو نالج ہونی چاہیے. اور اس ملک کے تئیں جہاں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے کون کون سی قربانیاں پیش کی تھی، وہ کون کون سے لوگ تھے جو اس انقلاب میں حصہ لیے تھے، اس کو بھی جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز کی جانکاری ہونی چاہیے. جب یہ ملک 1947 میں جب آزاد ہوتا ہے، اس سے پہلے دیکھیں تو یہی بہار شریف کے رہنے والے اور یہی پٹنہ صادق پور کے علماء کرام تقریباً 5 لاکھ علماء کرام تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. اور اپنے چمپارن کا بھی بہت اہم کردار ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. گاندھی جی جو چل کر کے آئے تھے اور ستیاگرہ جو یہاں پر آندولن کا انقلاب کیا تھا، وہ تمام کی تمام تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے. لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے انہیں یہ معلوم نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ وہ بھی اس چیز کو جانیں کہ آخر ہم لوگ کس دور سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اسی ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر طرح طرح سے ظلم و زیادتی کی پہاڑیں توڑی جا رہی ہے آج کے دور میں. اس لیے ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو یہی مسئلہ ہے پردے کو لے کر کے. آئیے ہمارا مذہب پردے کے تعلق سے کیا کہتا ہے. اسلام جب سے ہے وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والے کو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. جو چاہیں وہ اس دھرم کو قبول کرے اور جس کو نہ آنا ہے وہ اپنی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزارے، انہیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے ماننے والوں کو کہا تھا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، سب کے اندر کوئی تہذیب نام کی چیز ہوتی ہے، کوئی تمدن ہوتا ہے، کوئی اخلاق ہوتا ہے. لیکن مذہب اسلام کا جو سب سے بلند معیار ہے وہ حیا ہے. اور حیا ایک شخص کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور حیا کو ہم 2 چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک فطری حیا اور دوسری دینی حیا. فطری حیا یعنی کوئی شخص اپنے آپ طور پر یہ محسوس کرے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنی چاہیے. ایک بچہ وہ بھی ننگا ہونا پسند نہیں کرتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارے جسم پر کپڑے ہو، ہمارے اعضاء و جوارح صحیح رہیں. اور
العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا اور ان کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ان کے جسم سے لباس کو ہٹا دیا گیا تھا، تو وہ شرم کی وجہ سے پتے توڑ توڑ کر کے اپنے جسم پر رکھا کرتے تھے تاکہ ہمارا صدر ڈھکا رہے۔ یہ حیا، یہ فطری حیا تھی، اور دینی حیا وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو فطری حیا کے تعلق سے ہی آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اور حیا کے اندر پردہ آتا ہے۔ ایک انسان کا مکمل پردہ ہونا چاہیے، خصوصاً عورتوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے، اور عورت نام ہی عربی کا لفظ عورت یہ پردہ ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ۔ جو عورت کا لفظ ہے اس کا معنی ہی پردہ ہے، لیکن عربی میں عورتوں کے دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چادر کو لٹکا لیں، یدنین جھکا لیں علیہن اپنے اوپر، جلابیبہن اپنے چادر کو، ذالک ادنی یہ سب سے زیادہ مناسب ہے ان کے لیے، یہ سب سے بہتر بات ہے ان کے لیے، ان یعرفن تاکہ ان کی شناخت ہو سکے، ان کی پہچان ہو سکے کہ کون سی وہ خواتین ہیں جو باکردار ہیں، جن کے اندر کوئی داغ نہیں، جو مسلمانوں کی پہچان ہے، جو مسلمانوں کا شعار ہے، وہ پہچانی جا سکیں، اور قریب ایسے شخص کو بلا مزین تکلیف بھی نہیں دیا جائے گا، انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا، انہیں ٹارگیٹ نہیں بنایا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا دوسرا فرمان ہے عورتوں کے تعلق سے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ کہ امت اسلامیہ کے ماؤں اور بہنوں، آپ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، آپ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو اسلام سے پہلے جو عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے عام لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی، عام لوگوں کے ساتھ رہا کرتی تھی، اس زیب و زینت کو اختیار نہ کریں اور اس کو ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو ہے فرمان صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مردوں کو اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، جب یہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی عورت پر نظریں پھاڑ پھاڑ کر کے نہ دیکھیں، بلکہ یہ راستہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے چلیں، بالکل سیدھا چلیں، ان پر نگاہ نہ ڈالیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی شرمگاہ جو جائز طریقہ ہے، جہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے وہیں پر خرچ کریں، کسی اور کی بیٹی پر اس کو خرچ نہ کریں، کسی اور کی بیوی کے ساتھ اس کو خرچ نہ کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، آپ کن کن امور کو انجام دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر مردوں کو مخاطب کیا کہ وہ لوگ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور جس اور اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے عورتوں سے کہا کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خواتین کو بھی بتا دیجئے، ان خواتین سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یغضضن من ابصارہن،
جب وہ چلے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو زیب و زینت ایک خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے بنائے، وہ اپنے شوہر کے لیے اس کو زیب و زینت اختیار کرے اور اس کو زیادہ فدا ہو، اس سے زیادہ محبت کرے، اس سے اٹوٹ محبت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان خواتین ملت اسلامیہ کے لیے کہ وہ تمام طرح کی زیب و زینت، جو بھی صورت ہو سکتی ہے زیب و زینت کی، وہ کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ وہ اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے پتی کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ غیر کے لیے۔ اِلَّا مَا ظَهَرَ عَلَيْهَا، مگر یہ کہ جو چیزیں ظاہر ہوں، مثلاً چہرے کا ظاہر ہونا، ہاتھ کا یا ہتھیلی کا ظاہر ہونا اور پیر کا ظاہر ہونا، یہ عام بات ہے، اس کا کوئی پردہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ہو سکے وہ پردہ اختیار کریں۔ یا اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی، گویا کہ ان تین چار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پردے کے تعلق سے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جہاں مرد مومن ہو، جہاں عورت مومن ہو، ان سبوں کو چاہیے کہ پردہ ہر صورت میں اختیار کریں۔ اور پردہ یہ ہمارا شعار ہے، پردہ ہماری تہذیب ہے، پردہ ہمارے اسلام کا ایک اہم چیز ہے۔ اس کے اندر اسلام ہمیں پردہ کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے کے لوگ پردہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آتے ہیں تو پردے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ پردہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت اہم چیز ہے۔ اس کے اندر انسان کی تحفظ ہے، انسان کی پاکدامنی ہے، انہیں اچھے نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم خواتین پردہ کا معنی تو سمجھتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتی۔ پردہ کا اصل مقصد کیا تھا اس کو بھول چکی ہے، صرف پردہ جانتی ہے کہ نقاب پہن لینا یہی ہماری پردہ ہے، نہیں، لیکن پردہ کا مقصد کچھ اور تھا۔ آج کا جو پردہ دیکھ کر کے جو بھی دیکھے گا اس کو شرم آ جاتی ہے۔ پردہ کا مقصد، پردہ کا جو اصل چیز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا سینہ ظاہر نہ ہو، آپ کے کمر ظاہر نہ ہو، آپ کے جسم کے ہر وہ اعضاء جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے، جو اپنی طرف بلاتا ہے، وہ چیزیں ظاہر نہ ہو۔ لیکن آج ایسے ایسے پردے اور ایسے ایسے نظام اور ایسے ایسے جو نقاب پہنا جا رہا ہے جس کے اندر جسم کے تمام اعضاء بالکل ظاہر دکھتے ہیں، یہ پردہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو نکال کر پھینک دیں اور جس کپڑے میں ہے وہی کپڑے پہنا کریں۔ کیا فائدہ جب اسلام آپ کو کہتا ہے پردہ کرنے کے لیے تو آپ اسلامی طریقے کا پردہ کیجیے، آپ اسی حجاب کو لگائیے جو اسلام نے نافذ کیا ہے۔ آپ اپنے سے حجاب بھی پہنیں اور اس سے بے پردگی کی ہو تو کیا فائدہ ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات۔ کہ ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان قریب ہماری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسی عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات، جو پردے میں تو ہوں گی لیکن ان کا پردہ نہیں ہوگا، وہ کپڑے تو پہنے ہوں گی، بظاہر لگے گا وہ کپڑا پہنی ہوئی ہے لیکن وہ برہنہ ہوں گی، اور ان کے سر جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوگا، ان کا سر جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوگا۔ تو ان پر جو ہے لعنت کرو، فإنہن ملعونات، کیونکہ یہ لعنت زدہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے جو پردے کو پردہ کی طرح نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے لعنت اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اپنے نبی کے زبانی کہا کہ ان پر لعنت بھیجو، ان کو پردہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح حدیث ہے کہ صنفان من اہل النار لا نراہما، کہ دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لا نراہما،
میں نے ان کو نہیں دیکھا. یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نہیں تھی اور اس میں عنقریب وہ امت آئے گی. یہ دونوں لفظ سے معلوم ہوتا ہے. اور آج کا جو رواج ہے اور آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اور آج کی ہماری خواتین جس طرح پردہ کرتی ہے, عنقریب انہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پہلے قوم ہے قوم ماہم سیات کہدران البقر. پہلا وہ قوم, پہلا وہ شخص جو جن کے پاس جو ہے کوڑے ہوں گے. اور وہ کوڑے کیسے ہوں گے؟ گائے کے دم کی طرح ہوں گے. جو گائے کا پوچھ ہوتا ہے اس کی طرح سے ان کے پاس اتنے لمبے لمبے کوڑے ہوں گے. یضربون بها الناس, اور اس کوڑے کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے اور اس کوڑے کے ذریعے سے لوگوں کو ماریں گے. اس جو ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی حکومت قائم کر دے گی, ایسی حکومت کے ماتحت تم زندگی گزارو گے جو تم پر ظلم و زیادتی کرے گی, جو تم کو جس طرح سے چاہے گی دبائے گی. اور آپ دیکھیں آج ہماری حکومت یا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی حکومت کا کیا حال ہے. یہی حال ہے, وہ جس کو چاہتی ہے مارتی ہے, جس کو چاہتی ہے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے, جس کو چاہتی ہے جیل کے اندر بند کر دیتی ہے. اس کا عام مسئلہ بن چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے ہی لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں کوڑے سے مراد حکومت ہے, پاور ہے, طاقت ہے, وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد بھی دوسرے وہ قوم ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِينَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْبَالِغَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. اور دوسری جماعت ان خواتین کی ہوگی, ان عورتوں کی ہوگی جو کپڑا پہنی ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. یہی ہے جو حجاب آج ہماری خواتین پہنتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ وہ حجاب میں ہیں, وہ پردے میں ہیں, لیکن ان کے جسم کا ہر اعضا نمایاں ہوتا ہے. تو اور ان کی صفات کیا ہے؟ ممیلات مائلات, وہ خود بھی مائل ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گی. وہ خود کسی کو چاہیں گی اور دوسروں کو بھی بلائیں گی کہ آؤ میرے ساتھ رہو, میرے پاس رہو. رؤوسہن کأسنمة البخت, اور ان کا سر جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. اور یہ اونٹ کے کوہان کی جو مشابہت اللہ کے رسول نے دی, اس سے مراد ان کا جو بال ہوتا ہے وہ اس انداز میں باندھیں گی, اس انداز میں جوڑا لگائیں گی کہ یہاں پر بالکل نمایاں ہوگا. جیسے ایسے کٹنگ کر کے اوپر سے آتا ہے اس طرح سے ان کے بال ہو جائیں گے اور اس طرح سے وہ زیب و زینت اختیار کریں گے. ایسی عورتوں کے بارے میں اور ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخلن الجنہ, وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گی, جنت میں نہیں جائیں گی. اور جنت میں جانے کی تو دور کی بات, اس کی جو ریح, اس کی جو ہوا ہے اس کو بھی وہ نہیں پائیں گی. اور اس کی ریح جو ہے بہت قریب سے لوگ محسوس کریں گے, طرح جگہ سے محسوس کریں گے. تو اس حدیث کے اندر, ان دونوں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھلا پیغام جو دیا تھا, آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دونوں چیزیں پا رہے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دوسروں پر ناحق ظلم و زیادتی کرتے ہیں, اور اس طرح کی خواتین بھی پائی جاتی ہیں جو بظاہر کپڑا تو پہنے ہیں لیکن ننگے کی طرح موجود ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواتین کو اسلامی تعلیم دیں, اسلام کے بارے میں بتلائیں, ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مذہب آپ سے کیا چاہتا ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے, کن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے. جب یہ چیز ان تک پہنچے گی, جب یہ چیز ان کو معلوم ہوگا تو یقیناً وہ اپنے اندر سدھار پیدا کریں گی اور اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گی. اور اس کا فائدہ آپ پر بھی ہوگا, آپ کے بچوں پر بھی ہوگا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوگا. اور یہ طرح کی جو چیزیں عام طور پر پھیلائی جا رہی ہیں, یہ چیزیں پھر ہمارے سامنے نہیں آئیں گی. اور دوسرا پوائنٹ جو تھا, آخر
موجود ہے میرے پاس، لیکن ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں صرف نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلا سبب سوشل میڈیا کا استعمال کرنا۔ سوشل میڈیا 3 پرکار کے ہوتے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر پرنٹ میڈیا ہو یا ایک اور میڈیا ہوتا ہے، تینوں طرح کے استعمال سے اس طرح کی دیوبندی پیدا ہو رہی ہے۔ ہماری خواتین آج گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی چینلوں پر، نیوز پر، موبائل کا استعمال کر کے وہ طرح طرح کی لباس دیکھتی ہیں جو غیر متمکن لوگ، جو تہذیب یافتہ لوگ، جن کے یہاں کسی چیز کا پایا جانا نہیں پایا جاتا ہے، ان کی لباسیں دیکھتی ہیں تو ہمیں عورتوں کو بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا لباس پہنیں، ہمارے پاس بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں اس طرح کے جب وہ مارکیٹ میں پہنچتی ہیں تو اسی طرح کا لباس ڈھونڈتی ہیں، وہ فلمی دنیا ہو یا کوئی ایکٹر جو پہنا یا پھر کسی جو کوئی ہیروئن یا جو بھی ہو، ان کے لباس کو اپنا لباس سمجھتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز ماں اور بہنوں اور امت اسلامیہ کے بھائی اور بہنوں، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا جو تہذیب ہے، آپ کا جو تمدن ہے، اس چیز میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاریے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کو گھروں سے بلا ضرورت نکلنا، یہ بھی ایک بے پردگی کا اسباب ہے۔ بلا ضرورت یہاں ٹہلنا، وہاں ٹہلنا، اس مارکیٹ میں جانا اور اس مارکیٹ میں جانا، اس کی وجہ سے بے پردگی کے اسباب جو پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کا راستوں کے درمیان چلتے ہوئے احتیاط برتنا چاہیے کہ ہم جس راستے سے چلتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم بالکل کنارے ہو کر کے چلیں، بھیڑ میں نہ چلیں، کسی کے ساتھ نہ چلیں، اور اس چیز سے بھی بے پردگی کا جو ہے آ جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز خواتین کا خوشبو لگا کر کے گھروں سے باہر نکلنا یا پھر زیب و زینت اختیار کرنا، وہ زیب و زینت جو اپنے شوہر کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، وہ زیب و زینت کسی غیر کے لیے جائز نہیں سوائے اپنے شوہر کے لیے۔ اس زیب و زینت کو کسی اور کے دکھانے کے لیے، کسی اور کو مائل کرنے کے لیے اگر یہ خواتین کرتی ہیں تو یہاں سے بھی بے پردگی کا اسباب نکلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد ہی میں کیوں نہ آئے، مسجد کے اندر ہی نماز پڑھنے کیوں نہ آئے، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے۔ اگر کوئی خاتون خوشبو لگا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فیشنی لباس پہن کر کے لوگوں کے سامنے نمائش کرنا کہ ہمارا بہت اچھا لباس ہے، ہم بڑا آدمی کو دیکھے کہ بڑا لباس پہنا ہوا ہے۔ پاکستانی سیریل کے اندر بھی بہت سارے لباس آپ کو دکھائے جاتے ہیں، وہ لباس کیوں نہ آپ اختیار کر لیں، اس سے بے پردگی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے شہرت کا لباس پہنتا ہے، جو دکھاوے کی لباس پہنتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو رسوا بھی کرے گا اور ذلت کا عذاب، ذلت کا لباس پہنائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب بھی دے گا۔ اسی طرح مرد و زن کا اختلاف ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین اور مرد ایک ساتھ جو بہت سارے کام کو انجام دیتے ہیں، اس سے بھی بے پردگی کا جو ہے آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء کہ عورتوں پر جانے سے بچو، جہاں عورتیں ہیں وہاں پر کم جایا کرو الا یہ کہ ضرورت ہو۔ اور سب سے اہم چیز جو ہمارے نوجوان طلبا میں بھی پایا جاتا ہے اور نوجوان بہنوں میں بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی عورت سے مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنا، یہ عام بات ہے۔ آج نوجوان بچے اور نوجوان ساتھی ان عورتوں کا لباس اختیار کرنا شروع کر دے رہے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ مثلاً جو ہے ہاتھ کے اندر سکڑی پہننا، گلے کے اندر سکڑی پہننا، پھر ناک اور کان چھڑوا کر کے اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں پہن لینا، یہ آپ کے لیے نہیں تھا میرے بھائی، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا تھا۔
یہ آپ کے لیے نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو اٹھا کر کے اپنی زیبائش کا ذریعہ بنا دیا، اپنے دکھانے لگے، اور یہ نقطہ آپ کو ملا کہاں سے؟ وہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملا۔ فلاں آدمی پہنا، فلاں کرکٹر پہنا، فلاں جو ہے ایکٹر پہنا تو ہم نہیں پہنیں گے، کیونکہ ہمارا ہیرو وہ ہے، ہم اس کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے، کوئی نمونہ ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا لباس پہنو، ان کی زینت اختیار کرو، اور وہ جس طرح سے اپنی زندگی گزارے ہیں وہاں تم جاؤ۔ اور اسی طرح خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی کرتی ہیں، مردوں کا لباس اختیار کرنا شروع کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر بے پردگی کے اسباب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشبہتین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آپ جو بھی مشابہت اختیار کریں، جو بھی ان سے لیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، عام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح ان خواتین پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی زینت اختیار کرتی ہیں، جو مردوں کا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو دکھاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم جو ہے اپنے زندگی میں سدھار لائیں، ہم اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ذلیل و رسوا ہو کر کے اس ملک سے بھی نکالے جائیں اور اس دنیا سے بھی جانا پڑ جائے ہمیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اسلامی تہذیب کو اپنائیں، اسلامی لباس کو اپنائیں۔ آپ کو لباس سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ کے لیے ہر وہ لباس ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کا ستر نہ دکھے، آپ کے جسم کا اعضا کوئی نمایاں نہ ہو۔ آپ بالکل شوق سے پہنیے، جو دل چاہے وہ پہنیے، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ اس لباس کے اندر جو ہے آپ کا ستر اور آپ کا جسم کا کوئی حصہ کو نہیں دکھ رہا ہے۔ اسلام اس کے لیے منع نہیں کرتا۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمیں جو ہے اسلامی طرز زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں جو لوگ پریشان حال ہوں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اور ہمیں جو قرض کرے دلے ہوں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني